پاکستان کی شکل میں افق پر نمودار ہوا. اس وقت ہم ایک قوم بن کر ابھری تھی. ملک نہیں تھا مگر قوم بنی اور ملک بنا. آج ملک تو ہے مگر قوم کہیں نظر نہیں آتی ہے. کہیں قوم نظر نہیں آتی ہے. کس کی نظر ہوئی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ؟ جو قومیں اپنا ماضی نہیں سوچتی وہ افق سے غائب ہو جاتی ہیں. ہم نے لسانیت کی نظر کیا، پہلا ہماری جو ہے دراڑ پیدا ہوئی. ہم نے پھر 1 یونٹ ہم نے مولوی تمیز الدین کے کیس میں اس طرف کے مغربی مشرقی پاکستان کے ہم نے اسپیکر کو، ہم نے ان کو، سپریم کورٹ ہماری جسٹس منیر کا فیصلہ جو ہے اس نے بنیاد رکھی، اس کے خلاف فیصلہ کیا. ہم نے 1 یونٹ بنا کے ان کی عددی برتری، اکثریت کو ہم نے ختم کیا، اور بالآخر ہم نے ان کو حق حکمرانی اور ان کے عددی برتری کے حقوق کو ہم نے انکار کیا، اور اس کا نتیجہ ملک 2 لخت ہوا. کبھی سوچا کسی نے کہ 93,000 فوجی جو ہے اروڑا کے قدموں پر قدم رکھ کر سرنڈر کر کے ہندوستان کی جیلوں میں گیا، بغیر گولی چلائے دنیا کی سب سے بدترین عسکری شکست ہوئی؟ کبھی سوچا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ کیا عوامل تھے؟ اس لیے کہ عوام نے ساتھ نہیں دیا. بنگال کی، بنگلہ دیش کی عوام نے ساتھ نہیں دیا آپ کا، نتیجہ 2 لخت ہوا ملک آپ کا. کیا پھر ہم وہی دہرانے تو نہیں جا رہے؟ عوام سے کیا پھر ہم دوری تو نہیں کر رہے ہیں؟ عوام کو پھر ان کا حق تو ہم دینے سے گریزاں نہیں ہے؟ کیا ہم سیاسی جماعتیں توڑنا کی طرف راغب نہیں ہوئے؟ کیا ہم کنگز پارٹیاں بنانے پر نہیں چلے؟ ہم کیوں تاریخ اپنی سے سبق نہیں سیکھتے ہیں؟ جب بھٹو کو، بابا شہید کو جب ضیاء الحق نے کیا تو پیپلز پارٹی کے سارے اسی طرح توڑے گئے جس طرح آج ہوا. سب سے پہلے مصطفیٰ کر، جو وہ نائب کہتے تھے، میرا سکسیسر ہے، نائب ہے، وہ گیا ضیاء الحق کے ساتھ، دیکھ رہا ہوں الحق کے ساتھ. مولانا کوثر نیازی گئے، رامے صاحب گئے، name anyone, all of them، سبھی بھٹو کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ایک نیشنل پیپلز پارٹی بنا دی گئی. مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. کدھر ہے نیشنل پیپلز پارٹی؟ پھر جو فاروق لغاری نے کیا، ملت پارٹی بنا دی گئی. کدھر ہے ملت پارٹی آج؟ پھر پیٹریوٹس بنا دیے گئے جب رانی شہید بے نظیر بھٹو جیتی، چونکہ اقتدار دینا نہیں تھا ان کو مقصود. کدھر ہے پیٹریوٹ؟ یہ کیا ہم کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ آج پھر ہم نے اسی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. میں پیپلز پارٹی ہوں، میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں. او بھائی، جمہور کو، عوام کو آپ ان کے حقوق دو گے آئین میں یا نہیں دو گے؟ اور اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے تو کیا یہ مملکت خدا داد پاکستان کو ہم قائم بھی رکھ سکیں گے؟ مضبوط تو دور کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب، میں کوئی مایوسی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، نہ میں مایوسی پھیلانا کا قائل ہوں، اور میں بہت زیادہ آپٹیمسٹ ہوتا ہوں. میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ان کی آنکھوں میں چمک دیکھتا ہوں. ہمارا 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہے، جب ان کے میں جذبے کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ڈھارس ہوتی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا جو ہے مستقبل تابناک ہے. مجھے کوئی ایسی مایوسی نہیں ہے جب میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں. شاید ہم we have failed to deliver. جانے کس لیے؟ میں تو لگا ہوا ہوں، اعتزاز لگا ہوا ہے. ہم تو اپنی جو بات سمجھتے ہیں ایمانداری سے سمجھتے ہیں
کہ اس ملک کو ضرورت ہے ہماری، اس ملک کو جمہوریت کی ضرورت ہے. یہ ملک اگر آپ نے قائم رکھنا ہے تو پھر آپ کو دھرتی ماں سے پیار کرنا پڑے گا. اور دھرتی ماں کوئی یہ صرف یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ دھرتی ماں ہے، گوشت پوست کے انسانوں پر محیط ہے. یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. ہم نے اشرافیہ کا ملک بنا کے رکھ دیا ہے. ارے بھائی کیا فرق ہے؟ 22 خاندان تو ایوب خان کے دور میں بھی تھے. آج بھی ہم نے اشرافیہ کا ملک بنا دیا ہے. ہم ان کو جمہور کو حق کے ووٹ دینے کا حق کے لیے تیار نہیں ہے. ہم جمہور کو جو ہے ان کا حق اسمبلی بنانے کا حق دینے کو تیار نہیں ہے. ہم ان کو حق حکمرانی دینے کو تیار نہیں ہے. ہم 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے. اور اب جو آنے جا رہے ہیں کہ جی 60 دن میں کریں گے یا 1 دن 2 دن پہلے تحلیل کر کے 90 دن کریں گے، وہ بھی مجھے ہوتے ہوئے اس لیے نظر نہیں آتے کہ جب تک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہے، یہ اس نشان سے بھی اتنے خائف ہے پی ڈی ایم کی حکومت کہ یہ وہ الیکشن نہیں کروانے جا رہے. اب دیکھیں، اگر بے نظیر بھٹو کو ہاتھ پیر باندھ کر فاروق لغاری نے، سجاد علی شاہ نے اور اس وقت کے آرمی چیف اسلم بے اگر ہاتھ پیر باندھ کر الیکشن میں گیا تھا اور 0 ووٹ تھے پنجاب سے، 0 ووٹ، 14 سیٹیں صرف ملی تھی سندھ سے اور 3 اور تھی 17 سیٹوں سے، تو بے نظیر نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا. نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھی. آج اپوزیشن ہے ہی نہیں. راجہ ریاض کہتا ہے میں تو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لوں گا. وہ یہ کیا فراڈ ہے کہ جمہوریت ہے؟ وہ بھائی اپوزیشن کے بغیر بھی کبھی جمہوریت ہوتی ہے؟ آپ نے اپوزیشن کو تو باہر رکھا ہوا ہے نیشنل اسمبلی سے. دھڑا دھڑ آپ قانون سازی کیے جا رہے ہیں. اور قانون سازی کس لیے ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ ہو. عمران کو ایلیمنیٹ کرو، نواز شریف کو جو منسٹر ہاؤس میں لے کر آؤ. بھی کیا فراڈ ہے؟ اگر لوگ چاہیں گے آپ الیکشنز کروائیں، بھلے اگر لوگ جس کو بھی پاکستان کی جمہور جس کو حق دیتی ہے اس کو حق دیں. جب حقدار کو حق نہیں دیں گے تو ملک ٹوٹے گا خاکم بدہن سے. اور میرے اور اعتزاز حسن کے پروگرام پر وہ بندش لگی ہوئی ہے ان کو دکھانے میں. ارے بھائی 100 بندشیں لگا لو، آج وہ 60 کی دہائی، 70 کی دہائی، 80 کی دہائی، 90 کی دہائی نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہے ہر ایک کے ہاتھ میں. 1 سیکنڈ میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے. تو اس لیے وہ دور نہیں ہے کہ آج آپ ہضم کر جائیں گے، ایک ہی اخبار ہوگا، ایک ہی چینل ہوگا اور پی ٹی وی، اور اس پر جو ہے آپ اپنی من پسند دکھائیں گے اور باقیوں کو سکرین آف کر دیں گے. یہ وہ دور نہیں ہے. تو ہوش کے ناخن لیں. اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے ہیں. سو یہی ہے آپ کہتے ہیں کہ بنیادی حقوق کو اگر آپ جو ہے کون کرتا ہے اس کو وہی مقتدر حرکے کرتے ہیں، حکومت کرتی ہے. اور حکومت اگر اتنی بے بس ہے اور کل کو نکل کے یہی کہیں گے کہ جی ہم نے تو عورتوں کو نہیں پکڑا، ہم نے تو شیرین مزاری کو 5 دفعہ ضمانت ہوئی ہے اس کو ریلیز کرنے سے اعتراض کیا، اور انعام مزاری کی جب دھمکی دی ہے تو شیرین مزاری، تو کیا کوئی بھی ماں ہوگی وہ کہے گی توبہ ہے میری سیاست سے بھی میں کنارہ کش کرتی ہوں. جب بی بی ضیاء الحق نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا کہ آپ بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو آپ ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال کے پھر ان کی جو تصویریں بناتے ہو ویڈیو، اور پھر کہتے ہو، دھمکی دیتے ہو کہ ہم اس کو وائرل کر دیں گے اگر تم نے سیاست کی یا تم نے ایک پارٹی کو نہ چھوڑا اور خیر بات نہ کہا. اور وہ جب ٹی وی پہ جا کر وہ روتا بھی ہے اشک بار ہو کر، اور جب کہتا ہے کہ میں نے سیاست چھوڑ دی اور پارٹی چھوڑ دی، تو وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے. کیا یہی ہیومن رائٹس کی ہے؟ پھر کہتے ہیں جی وائلیشن کون کر رہا ہے؟ وہ بھائی پی ڈی ایم کی حکومت کو شرم آنی چاہیے. ان کی تجوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. عجیب بات ہے،
یہ رہتے تو پاگلین اس فلیٹس میں، لندن کے مہنگے ترین فلیٹس میں سے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ جب ان کی بیٹی رانی کو فرمایا جاتا ہے وہ کہتی ہے باہر تو باہر، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور جب نکلتا ہے کہ وہ بینیفیشل اونر ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے. جو موصوف رہ رہے ہیں سزا یافتہ مجرم جن کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، جو کبھی لندن سے حکمرانی پاکستان پہ کر رہے ہیں، کبھی دبئی میں تشریف لاتے ہیں تو حکومت کرتے ہیں. یہ بھی عجیب قوم ہے، یہ میں نے نہیں دیکھی ایسی ملک. بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سزا یافتہ شخص جس کے عدالتی وارنٹس نکلے ہوں، جس پر عمر بھر کی جو ہے سیاسی بندش ہو، جو خائن ہو، صادق اور امین نہ ہو، وہ جو ہر قسم کے حقوق سے وہ مبرہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو حقوق نہیں ہیں جو سزا یافتہ ہو، اور جو سزا یافتہ ہو اور جس کے وارنٹس نکلے ہوئے ہوں اس کو میڈیا نہیں دکھا سکتا. ہمارے اوپر تو بندش ہے، کسی کے نام لینے پر بندش ہے، اور اس کا جب بیان آتا ہے یا وہ آتا ہے تو سارے چینل روک کر اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے باقی تو یہی کسر رہ گئی ہے. بادب با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں. پر نہ آپ فکر نہ کریں، پرجا کو حکم دیا جاتا ہے کہ سر بسجود ہو جائے بادشاہ سلامت کی دربار میں. یہی کسر باقی رہ گئی ہے، یہی کسر رہ گئی ہے. چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا ہے اسے. تب تک مثبت نتائج نہیں ہے، تب تک جمہوریت نہیں ہوگی، تب تک بادشاہ سلامت تشریف نہیں لائیں گے یہاں ملک میں. یہ ہے دس از یور ڈیموکریسی. یہ ہے بنیادی حقوق جس کا تحفظ کیا جا رہا ہے. سارے ثنا خان جو ہے، پورا چینل آپ دیکھیے گا، ابھی چھینک نہیں ماری جاتی ہے. میرے گھر پر جس نے فائرنگ کی ہے، ایک شخص محسن لامبے کو پکڑ کے لے کے ڈی آئی جی آ گیا اور اس کو دکھا رہا ہے، اور وہ بڑے آرام سے چینل کے آگے رٹے ہوئے طوطے کی طرح بیان دے رہے کہ مجھے 10 لاکھ روپے نیازی نے دیے اور میں نے جا کے کھوسے کے گھر پہ فائرنگ کی، اگلی فائرنگ میں نے اعتزاز حسن کے گھر پہ کرنی تھی. او بھائی، چینک بھی مارے تو نیازی کا نام لیتے ہو. اللہ کا واسطہ ہے، کوئی رحم کرو، کوئی ترس کرو. کوئی لوگ کیا کیڑے مکوڑے ہیں، پاگل سمجھتے ہو تم اس عوام کو؟ کوئی اندازہ ہے کہ کس قدر نفرت آپ اس کا بیج بو رہے ہیں؟ اس طرح سے محبت کی جا رہی ہے، اس طرح سے حکومت کی جا رہی ہے. حکومت دلوں پر ہوتی ہے، نفرتوں سے حکومت نہیں ہوتی ہے. یہی ہیومن رائٹس ہیں، یہی انسانی حقوق ہیں. آپ دیکھیے گا کہ 1450 سال پہلے، 1450 سال پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، خطبۃ الوداع جو تھا، وہ ہے ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا چارٹر. اگر دیکھیں تو اس میں کہا گیا، قرآن شریف میں بھی ماخذ ہے اور اسی طرح خطبے میں بھی، کسی عربی کو اعجمی پر فوقیت نہیں ہوگی، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر نہیں ہوگی، ماں سوا تقوی کے گڈ ڈیڈز. تو یہ تو بڑا واضح ہے. اسی طرح بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، تمام کے ساتھ جو ہے جتنا آپ دیکھتے ہیں چارٹر، میگنا کارٹا تو بہت بعد کی بات ہے. اور جو یونائٹڈ نیشنز کے ڈیکلریشن آئے ہیومن رائٹس کے، اور جو جتنی باقی چیزیں ہیں، یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، آج کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیوں چیلنج کیا ہے ملٹری کورٹس. ارے بھائی، ملٹری کورٹس ایک اور انداز ہے کہ عوام کو جو ہے غلام کس طرح بنا کر رکھنا ہے. اس کا خوف ہونا چاہیے، عوام پر خوف ہونا چاہیے. ملٹری کورٹس میں آپ سیویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتے، سیویلینز کو نہیں ٹرائی کر سکتے ملٹری کورٹس میں. صرف ملٹری آرمی ایکٹ جو ہے وہ آپ کے اپنے ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے آرمی ایکٹ ہے. آپ اپنے جو پرسنل ہیں، جو فوجی ہیں، ان کو بالکل آپ ٹرائی کیجئے گا تاکہ ہماری فورس ڈسپلن جو ہے اس میں دراڑ نہ پڑے، بالکل بھلے کیجئے گا ان کا. لیکن آپ سیویلین کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی نہیں کر سکتے. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ 3 سال 2015 سے 2018 3 سال میں 667 کیسز
आर्मी एक्ट में आर्मी ने ट्राई किए, मिलिट्री एक्ट, 665 को सजा हुई और सारों का इकबाल जुर्म है। कोई वकील नहीं है, कोई अपील नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इसको ना दुनिया मानती है, ना हमारा पाकिस्तान का अवाम मानती है। और यही हम सुप्रीम कोर्ट से नालिश लेने जा रहे हैं, जो इंशाअल्लाह मिलेगी, ताकि अवाम से ये खौफ जो है ये खत्म हो गया। हमें मिलिट्री कोर्ट्स में पता नहीं किस तरह से होगा। हमने भुगती हैं, ज़ियाउल हक का जबर भुगता है, कोड़े लगते देखे हैं, टिटकी पर चढ़ाकर चीखें सुनाई गई हैं मीडिया सामने रख के, फांसी तक दी गई, भुट्टो को फांसी दी गई। ये जुल्म, अब जो मैं इमरान खान की वकालत, मैंने मेरे पास तशरीफ लाए थे और घर पर, और उन्होंने मेरे साथ जो है फायरिंग, घर के फायरिंग का जो है पूछा था कि खैरियत दरियाफ्त की थी। तो फिर जब उन्होंने अपनी बताई कि किस तरीके से कोयटे का कत्ल भी मुझ पर डाल दिया गया है, और अगले दिन मैं उस तारड़ के जो अता तारड़ है उसका बयान मैंने सुना, एक आपके सोशल मीडिया पे चल रहा था कि तरीन के भाई ने जो खुदकुशी की है, तो कहा गया कि अगर कहें तो मैं ये कत्ल भी इमरान के खाते में डाल देता हूं। कत्ल हो रहा है, एक यानी शर का कत्ल हो रहा है कोयटा में, साल से जो है वो लिटरली जो है एस्टैब्लिशमेंट के, उनके या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के हसार में है। उसकी तो सांस भी बाहर नहीं जा सकती है, जो रिकॉर्ड होता है और सब कुछ होता है, और कंट्रोल है उसकी सारी मूवमेंट। ओ भाई, उसने कहाँ वहां अब इयानत कर ली और कत्ल किया। 153 से ज्यादा केसेस जो हैं वो, और सारे एक ही जैसे हैं। 9, 10, 11, 12 4 दिन वो अरेस्ट हुआ था, 9, 10, 11, 12 अरेस्टेड था, और 9 केसेस में इमरान खान मुल्जिम है। पिशावर में भी मुल्जिम है, कराची में भी मुल्जिम है, कोयटा में भी मुल्जिम है, लाहौर में भी मुल्जिम है, इस्लामाबाद में भी मुल्जिम है। ये भी कभी सुना है? फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस देयर शैल बी अ सेपरेट ट्रायल। वो हमने कर रखी है, कल लगी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। बाहर के अदालती है वो तो हम करेंगे, अदालतों पर भी जितना इन्होंने किया है। ये नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर पहले हमला किया था, ये है बुनियादी हकूक। जजेस को डिविसिव है, डिवाइड एंड किया था। अब भी वही हरकत कर रहे हैं कि जजेस को इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दो, इतना कंट्रोवर्शियल बना दो, डिवाइड कर दो कि इनकी अफादियत खत्म हो जाए। रहम करो इस मुल्क पर। अगर इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, अगर अदलिया कमजोर हो गई तो क्यास होगा। लोग कानून अपने हाथ में लेंगे, लोग अपने फैसले खुद करेंगे। डोंट फोर्स द पीपल टू दैट एक्सटेंट दैट देयर शुड बी लॉलेसनेस इन दिस कंट्री। तो इसलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपने ऐसा इज्तिमा किया है। आप अपना, मुझे अंदाजा है कि हमारा पाकिस्तानी जो बाहर है एक्सपैट्रिएट, देखें हम तो चाहते हैं कि न सिर्फ आपको हक का, वोट का हक हो बाहर 1 करोड़ पाकिस्तानी को, बल्कि उनको इलेक्शन लड़ने का भी हक हो, और उनको हुकूमत बनाने का भी हक हो, हुकूमत में आने का भी हक हो। यकीन कीजिएगा, जब मैं बाहर जाता हूं और पाकिस्तानी से वहां मुलाकात होती है, तो वो हमसे ज्यादा, कहीं ज्यादा हमसे वो मुहिब्बे वतन है। उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। अगर काश यहाँ एक हुकूमत ऐसी आ जाए जो इनको बावर हो कि वो हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के बच्चों के लिए जो है खिदमत कर रहे हैं, तो यकीन करें 1 करोड़ पाकिस्तानी अगर ये 1-1 हज़ार डॉलर या पाउंड भी दे देना, तो पाकिस्तान के सारे कर्जे ही नहीं उतर जाते, पाकिस्तान फलाही ममलकत बन जाएगा। लेकिन उसके लिए ये आपको बावर करवाना यकीनी होगा कि आपकी क़यादत जो है, आपका मुल्क ऐसे लोगों के हाथ में है जो अपनी जात से मावरा होकर धरती मां के लिए करते हैं, वो मुल्क के लिए जो है खिदमत करते हैं। जब तक ये वो नहीं होगा उनको बावर, लामहला वो कहेंगे गैस फेंकने हैं, हमारे ऊपर ही लाठियां बरसानी है, हमारे ही बच्चों को आपने अंदर करना है, हमारी ही लड़कियों बेटियों को करना है, या हमारे ही घर पर जो है आपने ये दरो दीवार तोड़ने हैं, चादर और चार दीवारी को पामाल करना है, क्रेनें लाकर हमारे दीवारें तोड़नी है, और बख्तरबंद गाड़ियां लाकर हमारे गेट तोड़कर हमारे घरों में घुसना है। तो मुझे बताएं, कौन पागल होगा जो इस मकसद के लिए हुकूमत को पैसे देगा? क्यों देगा?
تاکہ میرے اوپر ہی تشدد کرے، اسی دولت جو میں دیتا ہوں اسی کو جو ہے مصرف کر کے میرے ہی سر پر جو ہے ڈنڈے آ کر برسائیں۔ سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنا حقوق کے لیے، وہ میں تو نہیں کہوں گا کہ آپ خوف کے بت کو توڑ دیں، کیونکہ آگے کسی نے جس نے کہا خوف کا بت توڑ دیں، 10,000 بندے کو گرفتار کیا گیا اور 9 مئی کے نیچے سارا کچھ دفن کر دیا گیا ہے۔ اب صرف 9 مئی ہی ایک ٹی وی پہ نظر آتا ہے اور سبھی کچھ اسی کے گرد جو ہے محور ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ اور کوئی ایشو ہے ہی نہیں پاکستان میں، صرف ایک ہی ایشو ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ملک کو آگے چلنے دینا چاہیے۔ جمہوریت پھلے گی پھولے گی تو ہی ہم باعزت اور باوقار طریقے سے دنیا کی اقوام میں اپنا حصہ لیں گے۔ اور اگر ایک تراشی ہمیں گڑ گڑا کر ناک کی جو ہے رگڑیں نکلوا کر اگر IMF نے ہمیں بھیک دی ہے تو معاف کیجئے گا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، شرم کی بات ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں بھکاری بن کے دنیا میں پیسے کشکول کا پیالہ لے کے پھر رہا ہوں اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں IMF کی تراشی مل گئی ہے، اب ہمیں جو ہے چائنا نے بھی اتنا ریلیز کر دیا۔ او بھائی 35 ارب روپیہ اگلے سال آپ نے دینا ہے، یہ 3 ارب 1 ارب کر کے کب تک اس طرح گزارو گے؟ آپ نے اپنی نسلیں آئندہ کی بھی گروی رکھ دی ہیں پاکستان کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سب کو مل کے بحیثیت قوم ان تمام مسائل کا سوچنا پڑے گا، ادراک ہوتے ہوئے اس کا وے فارورڈ نکالیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اپنی ذات سے باہر نکلیں، ملک سے پیار کریں، عوام سے پیار کریں۔ بر صغیر میں ایک ایسا دل میں درد رکھنے والا ایک مسلمان جس نے سارے مسلمانان ہند کو ایک قوم کی شکل میں اکٹھا کیا اور ایسا جذبہ پیدا کیا اس مسلمانوں میں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں۔ اور ایک ایسا تخیل پاکستان دیا اور ایسی خودی کا فلسفہ دیا مسلمانوں میں، انسان میں، اور یہ کہا کہ تو طلب اور تقاضا تو کر، دیکھ تو صحیح اللہ تعالیٰ تیرے لیے کیا کرتا ہے۔ اور ہم ایک قوم بن کے قائد اعظم محمد علی جناح کی بلبلہ اندوز قیادت میں ایک ایسے سب سے بڑے اسلامی ریاست کی پاکستان کی شکل میں افق پر نمودار ہوا۔ اس وقت ہم ایک قوم بن کر ابھری تھی، ملک نہیں تھا مگر قوم بنی اور ملک بنا۔ آج ملک تو ہے مگر قوم کہیں نظر نہیں آتی ہے، کہیں قوم نظر نہیں آتی ہے۔ کس کی نظر ہوئی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ؟ جو قومیں اپنا ماضی نہیں سوچتی وہ افق سے غائب ہو جاتی ہیں۔ ہم نے لسانیت کی نظر کیا، پہلا ہماری جو ہے دراڑ پیدا ہوئی۔ ہم نے پھر 1 یونٹ ہم نے مولوی تمیز الدین کے کیس میں اس طرف کے مغربی مشرقی پاکستان کے ہم نے اسپیکر کو، ہم نے ان کو، سپریم کورٹ ہماری جسٹس منیر کا فیصلہ جو ہے اس نے بنیاد رکھی، اس کے خلاف فیصلہ کیا۔ ہم نے 1 یونٹ بنا کے ان کی عددی برتری اکثریت کو ہم نے ختم کیا، اور بالآخر ہم نے ان کو حق حکمرانی اور ان کے عددی برتری کے حقوق کو ہم نے انکار کیا، اور اس کا نتیجہ ملک 2 لخت ہوا۔ کبھی سوچا کسی نے کہ 93,000 فوجی جو ہے اروڑا کے قدموں پر قدم رکھ کر سرنڈر کر کے ہندوستان کی جیلوں میں گیا، بغیر گولی چلائے دنیا کی سب سے بدترین عسکری شکست ہوئی؟ کبھی سوچا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ کیا عوامل تھے؟ اس لیے کہ عوام نے ساتھ نہیں دیا،
بنگال کی بنگلہ دیش کی عوام نے ساتھ نہیں دیا آپ کا, نتیجہ 2 لخت ہوا ملک آپ کا. کیا پھر ہم وہی دہرانے تو نہیں جا رہے؟ عوام سے کیا پھر ہم دوری تو نہیں کر رہے ہیں؟ عوام کو پھر ان کا حق تو ہم دینے سے گریزاں نہیں ہے؟ کیا ہم سیاسی جماعتیں توڑنا کی طرف راغب نہیں ہوئے؟ کیا ہم کنگز پارٹیاں بنانے پر نہیں چلے؟ ہم کیوں تاریخ اپنی سے سبق نہیں سیکھتے ہیں؟ جب بھٹو کو بابا شہید کو جب ضیاء الحق نے کیا تو پیپلز پارٹی کے سارے اسی طرح توڑے گئے جس طرح آج ہوا. سب سے پہلے مصطفیٰ کر, جو وہ نائب کہتے تھے, میرا سکسیسر ہے, نائب ہے, وہ گیا ضیاء الحق کے ساتھ, دیکھ رہا ہوں الحق کے ساتھ. مولانا کوثر نیازی گئے, رامے صاحب گئے, name anyone, all of them, سبھی بھٹو کو چھوڑ کر چلے گئے اور ایک نیشنل پیپلز پارٹی بنا دی گئی. مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. کدھر ہے نیشنل پیپلز پارٹی؟ پھر جو فاروق لغاری نے کیا, ملت پارٹی بنا دی گئی. کدھر ہے ملت پارٹی آج؟ پھر پیٹریوٹس بنا دیے گئے جب رانی شہید بے نظیر بھٹو جیتی, چونکہ اقتدار دینا نہیں تھا ان کو مقصود. کدھر ہے پیٹریوٹ؟ یہ کیا ہم کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ آج پھر ہم نے اسی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. میں پیپلز پارٹی ہوں, میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں. او بھائی, جمہور کو, عوام کو آپ ان کے حقوق دو گے آئین میں یا نہیں دو گے؟ اور اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے تو کیا یہ مملکت خدا داد پاکستان کو ہم قائم بھی رکھ سکیں گے؟ مضبوط تو دور کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب, میں کوئی مایوسی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, نہ میں مایوسی پھیلانا کا قائل ہوں, اور میں بہت زیادہ آپٹیمسٹ ہوتا ہوں. میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, ان کی آنکھوں میں